اسی وجہ سے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ اعراف دیکھیے، یہ ہے سیرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں ہمارے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی بھی ہیں اور امی ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی کتابوں یعنی تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی اس کی نشانیاں پاتے ہیں. یہ تورات اور انجیل کی نشانیاں جو اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی پاتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی تھے. اب تک اتنی تحریفات کے باوجود اب تک تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے. یہ تو انشاءاللہ سیرت کے بیانات جب آگے ہوں گے تو باقاعدہ حوالے اور عبارتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کہاں آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس تو بہت بلند و بالا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ذکر اب تک ملتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے یہ آپ کا ذکر اپنے پاس پاتے ہیں، تورات میں لکھا ہوا ہے آپ کا ذکر، انجیل میں اللہ نے آپ کا ذکر کیا ہے. یامرہم بالمعروف، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی حکم دیتے ہیں کس چیز کا؟ نیکی کے کاموں کا. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ منع کرتے ہیں انہیں برائیوں سے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور جو طیب پاکیزہ چیزیں ہیں یہ انہیں حلال قرار دیتے. وہ چیزیں جو اللہ نے پاک پیدا کی ہیں، محض اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے بہت سی چیزیں انہوں نے حرام کے کھاتے میں ڈال دی تھیں اور اس کی ایک فہرست بنا لی تھی. اللہ نے فرمایا ہے ہم نے انسانیت پر کرم کیا، اور کرم اس ہستی کے واسطے سے کیا کہ یہ انہیں حلال قرار دیتے ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزوں کو، گندی چیزوں کو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ حرام قرار دے رہے ہیں. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور جو بوجھ انسانیت پر پڑ گیا تھا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے سے ہم نے اٹھوایا ہے، اس کو یہ اٹھاتے ہیں اس بوجھ کو. وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور جو زنجیریں گلے میں لٹک گئی تھی انسانیت کے، جنہوں نے انسانیت کے فخر، انسانیت کے شرف، اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا تھا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان زنجیروں کو کاٹتے ہیں. اس سے زیادہ انسانیت کا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ وہ رسومات، وہ توہمات، وہ عقیدے کی خرابی، وہ اعمال کا فساد، وہ سب کی سب چیزیں جنہوں نے انسانوں کو بھیڑ بکری کی طرح بکنے والا مال بنا دیا تھا، اور جس نے انسانوں کو درندگی پر آمادہ کر دیا، اور جس نے انسانوں کو ایسی شکل و صورت اور ایسی سیرت دے دی کہ جانور اس کے مقابلے میں مات کھا جاتے تھے. اللہ کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو پستی کے ان گڑھوں سے نکالا اور اوج سریا پر فائز کی. الذین آمنوا بہ، اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن پر ایمان لائے ہیں، وعزروہ، جنہوں نے ان کی پشت پناہی کی ہے، ونصروہ، جنہوں نے ان کی نصرت کی ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جنہوں نے اس نور کی پیروی کی جو نور ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل کیا ہے، اولئک هم المفلحون، وہ سب کے سب فلاح پانے والے. سورہ اعراف کی یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند و عرفہ مقام کو بتاتی ہے کہ انسانیت میں کیا ہو رہا تھا. اللہ نے اپنے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کتنا کرم فرمایا. یہ ہے قرآن جو اس سیرت کو بیان کرتا. اہل کتاب کو سورہ مائدہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، عیسائی، یہودی، زبور کے ماننے والے، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، ہمارے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تمہارے پاس، اور بہت سی چیزیں جو تم اللہ کی وحی میں تھیں اور انہیں چھپاتے ہو، یبین لکم، یہ انہیں واضح کرتے ہیں، ویعفو عن کثیر، اور تمہاری کتنی غلطیاں ایسی ہیں جن سے یہ درگزر کرتے ہیں.
یہ ظرف ہے آقائے دو عالم کا، یہ مرتبہ ہے اس عالی مرتبت کا، اور یہ فیض ہے، یہ عفو ہے، یہ کرم ہے اس ذات اقدس کا جسے اللہ نے اہل کتاب کے لیے بھی نبی بنا کے بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعفو عن کثیر، تمہاری بہت سی باتوں سے تو یہ ویسے ہی درگزر کر جاتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس یہ ہدایت کا نور آیا ہے، وہ کتاب مبین، اور یہ واضح کتاب ہم نے دی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ سلامتی کی راہوں کی طرف چلاتا ہے جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور لوگوں کو اللہ تعالی نکالتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے، تاریکیوں سے نکالتا ہے نور کی طرف بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے جاتے ہیں۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے سیدھی راہ کی طرف۔ یہ ہے ہمارے دعوے کے دلائل، یہ ہیں کہ ہم نے کہا کہ صرف قرآن ہی ہوتا اور حدیث کا کوئی ذخیرہ نہ ہوتا اور سیرت کی کوئی کتاب نہ ہوتی تو اللہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی ہے اور جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، بس کوئی اندھا ہی ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف نہ کرے، وگرنہ حقیقت میں کسی بھی منصف مزاج آدمی کے لیے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر انصاف اور عدل اس کی طبیعت کا خاصہ ہے تو سر جھکانے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بلا شک و شبہ اللہ نے انہیں بڑا روشن چراغ بنا کر بھیجا تھا، اللہ نے اپنی طرف سے دعوت کے لیے بھیجا تھا، اور اللہ نے خود ان کی سیرت اپنی اس پاک کتاب میں بیان کی۔ یہ وہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی سیرت کیوں مطلوب ہے۔ اگر سیرت غیر اہم ہوتی اور سیرت کا یہ مقام نہ ہوتا تو اللہ تعالی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ یہ باتیں ارشاد نہ فرماتے۔ یہ تو نمونے کے طور پر چند ایک آیات آپ نے سماعت فرمائی، قرآن پاک بھرا پڑا ہے، اور بالکل مبالغے سے خالی ہے یہ بات کہ اس پاک کتاب کا کوئی صفحہ ایسا نہیں ملے گا جس صفحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کسی پہلو کی طرف اشارہ اور کسی پہلو کی صراحت نہ ہو۔ اسی وجہ سے وہ جماعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، جس جماعت کی تشکیل ہوئی تھی، جس جماعت کو اللہ نے ان کے لیے منتخب فرمایا تھا، اور جو اس سرزمین پر سب سے زیادہ پاک اور گناہوں سے محفوظ جماعت اور مخلوق تھی اللہ کی، ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، اور اس سیرت سے انہیں اس ہستی کو پہچاننے کا موقع ملا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ ہستی کیا ہے، اور پھر جب دیکھنے کا موقع ملا تو محبت ان کے دلوں میں گھر کر گئی۔ وہ محبت اتنی شدت سے پیوست ہو گئی کہ اس محبت کے کیا کہنے۔ محبت زندگی کا سرمایہ ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں یہ پاک جذبہ ہے، اور بڑے بڑے اللہ کے کرم میں ہیں وہ لوگ جنہیں اس محبت کا ذائقہ چکھنے کا موقع ملا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت ایسی ہی تھی۔ اس لیے جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اب پڑھے گا، سنے گا، اپنے دل میں اس محبت کو محسوس کرے گا، اور اب محسوس کرنے والے کرتے ہیں تو جو دیکھنے والے تھے اس سیرت طیبہ کو، ان کے دلوں میں کتنی محبت ہوگی۔ اب اندازہ کیجئے کربلا کے واقعے سے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ تشریف لائے علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے۔ حضرت زین العابدین اور مدینہ منورہ میں تابعین رجوع کرتے تھے ان کی طرف، بڑے بڑے اکابر تابعین رحمہم اللہ
عزت ادب اور احترام میں بچھے جاتے تھے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. اور زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ جب واپس آئے کربلا سے، کربلا میں اس لیے انہیں چھوڑ دیا گیا کہ وہ بیمار تھے، تو حضرت مصور رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی اور زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ کربلا میں ان کے ساتھ ان کے والد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا پیش آیا ہے. تو حضرت مصور رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زین العابدین تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تو ہے نا؟ نے عرض کیا جی. فرمایا وہ مجھے دے دو، مجھے ڈر لگتا ہے بیٹے کہیں بھتیجے میرے کہیں یہ لوگ تم سے وہ تلوار بھی نہ چھین لیں. اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مجھ سے تو اسی وقت چھینی جا سکتی ہے جب میری جان بھی اس پہ قربان ہو جائے. یہ تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. غزوہ خیبر میں تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک عورت حاضر ہوئی. مسند احمد میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہار لیا اور اس عورت کو پہنا دیا. وہ صحابیہ رضی اللہ عنہ اتنی خوش تھیں اس پہ کہ ساری زندگی کچھ ہو جائے مگر انہوں نے اس ہار کو اپنے گلے سے نہیں اتارا، یہاں تک کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو اپنے پاس والوں سے وصیت کی اور بولی اور کہنے لگی اس ہار کو میرے ساتھ ہی قبر میں دفن کر دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پہنایا تھا، میں نہیں چاہتی کہ میرے جسم سے جدا. یہ وہ محبتیں ہیں جنہوں نے دیکھا تھا وہ ایسے ہی نہیں ہو گئے تھے. دیکھا ہے جنہوں نے سو دیوانہ ہے میرا، میں باعث آشفتگی تب جہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ایسے انہی لوگوں نے ہوش کھو دیے تھے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ بخارا تشریف لائے. بخارا وہ حصہ جو پہلے روس میں تھا اور اب ریاست ہے، اور خچر پر سوار تھے اور سیاہ عمامہ انہوں نے باندھا ہوا تھا. لوگوں کو دکھاتے پھرتے تھے اور کہتے تھے دیکھو یہ وہ عمامہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مجھے پتا. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے زندگی اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دی اور پیالہ ایک وہ لوگوں کو دکھاتے تھے اور کہتے تھے پینے کی ہر جائز اور پاک چیز اس پیالے سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلائی ہے. شربت بھی پلایا ہے، پانی بھی پلایا ہے، شہد بھی پلایا ہے، دودھ بھی پلایا ہے. اور اس پیالے کا پترا لوہے کا تھا. آہستہ آہستہ وہ لوہا اپنی جگہ چھوڑنے لگا. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ اس کی بجائے سونا اس پہ لگا دیں، کیونکہ وہ چیز تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمودہ تھی. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، آئے اور کہا انس ایسے نہ کرنا، سونا نہ لگانا، بس اس لوہے کو رہنے دو جیسے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز میں اتنا بھی تغیر ہمیں اچھا نہیں لگا.